السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ الممتحنہ آیات 1 تا 13، سورہ الصف آیات 1 تا 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست۔ پینگیں بڑھاتے ہو تم ان کے ساتھ دوستی کی، حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں ماننے سے اس کو جو آیا ہے تمہارے پاس حق میں سے۔ جلاوطن کرتے ہیں وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے۔ اگر نکلے ہو تم جہاد کے لیے میرے راستے میں اور تمہارا مقصد میری رضا جوئی ہے کہ چھپا کر بھیجتے ہو تم انہیں دوستی کا پیغام، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم علانیہ کرتے ہو۔ اور جو شخص کرے گا ایسا کام تم میں سے تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اگر قابو پالیں وہ تم پر تو ہوں گے وہ تمہارے دشمن اور چلائیں گے تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں نقصان پہنچانے کے لیے، اور وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ نہ کام آئیں گی تمہاری رشتہ داریاں اور نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن۔ فیصلہ کرے گا اللہ تمہارے درمیان، اور اللہ ہر اس چیز کو جو تم کر رہے ہو پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ بلا شبہ ہے تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے، جب کہا تھا انہوں نے اپنی قوم سے کہ ہم قطعی بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا۔ انکار کرتے ہیں ہم تمہارا، اور ہو گئی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہمیشہ کے لیے، الا یہ کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر جو یکتا ہے۔ رہ گیا قول ابراہیم کا جو اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں ضرور استغفار کروں گا تیرے لیے، اور نہیں اختیار رکھتا میں تم کو بچانے کا اللہ سے ذرا بھی۔ اے ہمارے رب، تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیرے ہی حضور پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، نہ بنانا تو ہمیں آزمائش کافروں کے لیے اور ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اے ہمارے مالک، بے شک تو ہی ہے زبردست اور بڑی حکمت والا۔ یقیناً ہے تمہارے لیے انہی لوگوں میں بہترین نمونہ ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا اور روز آخر کا، اور جس نے منہ موڑا تو بے شک اللہ وہ ہے جو بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ پیدا کر دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو دشمن ہیں تمہارے ان میں سے دوستی، اور اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے، اور اللہ ہے بخشنے والا اور نہایت مہربان۔ نہیں منع کرتا تم کو اللہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نہیں جنگ کی تم سے دین کے معاملہ میں، اور نہیں نکالا تم کو تمہارے گھروں سے، اس بات سے کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو اور انصاف کا برتاؤ کرو ان کے ساتھ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ البتہ منع کرتا ہے تم کو اللہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی دین کے معاملہ میں، اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے، اور مدد کی ایک دوسرے کی تمہارے نکالنے میں، اس سے کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کریں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کی خوب جانچ پڑتال کر لو، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ پس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہیں تو نہ واپس کرو تم انہیں کافروں کی طرف، نہ وہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کے لیے اور نہ وہ کافر مرد حلال ہیں ان عورتوں کے لیے، اور دے دو تم ان کافروں کو جو مہر انہوں نے ادا کیے تھے، اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر اس میں کہ نکاح کر لو تم ان سے بشرط یہ کہ ادا کر دو تم ان کو مہر ان کے، اور مت روکے رکھو کافر بیویوں کو، اور مانگ لو جو تم نے دیے تھے، اور چاہیے کہ کافر بھی مانگ لیں وہ مہر جو انہوں نے ادا کیے تھے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہے تمہارے درمیان، اور اللہ ہے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ اور اگر رہ جائے کچھ تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کافروں کی طرف، پھر تمہیں موقع ہاتھ آ جائے تو دے دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں اتنا مہر جو انہوں نے ادا کیا تھا، اور ڈرو اللہ سے، وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں تم سے بیعت کرنے کے لیے تو عہد کریں اس بات کا کہ نہ شرک کریں گی اللہ کے ساتھ ذرا بھی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو، اور نہ باندھیں گی کوئی ایسا بہتان جسے گھڑ لیں وہ خود اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے، اور نہ نافرمانی کریں گی وہ تمہاری کسی امر معروف میں، تو ان سے بیعت لے لو اور دعائے مغفرت کرو ان کے لیے اللہ سے، بلا شبہ اللہ ہے معاف فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ دوست بناؤ ان لوگوں کو غضب فرمایا ہے اللہ نے جن پر، اور جو مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے، اسی طرح جس طرح مایوس ہو چکے ہیں کافر جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ صف آیات 1 تا 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تسبیح کی ہے اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ ہے زبردست اور بڑی حکمت والا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو تم نہیں کرتے؟ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے اللہ کے نزدیک یہ کہ تم کہو وہ بات جو تم نہیں کرتے۔ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر، اس طرح گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگو، کیوں اذیت دیتے ہو تم مجھے، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ لیکن جب انہوں نے کجی اختیار کی تو ٹیڑھے کر دیے اللہ نے ان کے دل، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو۔ اور جب کہا عیسیٰ بن مریم نے، اے بنی اسرائیل، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تصدیق کرنے والا ہوں اس حصہ کا جو مجھ سے پہلے موجود ہے تورات میں سے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام احمد ہوگا۔ لیکن جب وہ آیا ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو باندھے اللہ پر جھوٹا بہتان، حالانکہ اسے دعوت دی جا رہی ہو اسلام کی، اور اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا ایسے ظالم لوگوں کو۔ یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کا نور اپنے منہ کی پھونکوں سے، اور اللہ کا کہ وہ پورا پھیلا کر رہے گا اپنا نور، اور اللہ کا کہ وہ پورا پھیلا کر رہے گا اپنے نور کو، خواہ کتنا ہی ناگوار ہو کافروں کو۔ وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے غالب کر دے سب ادیان پر، خواہ کتنا ہی ناگوار ہو مشرکین کو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو بچا دے تم کو دردناک عذاب سے؟ ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ معاف فرما دے گا اللہ تمہارے گناہ، اور داخل کرے گا تمہیں ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، اور بہترین گھر سدا بہار جنتوں میں، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اور وہ دوسری چیز جسے تم چاہتے ہو، نصرت اللہ کی طرف سے اور عنقریب حاصل ہونے والی فتح۔ اور اے نبی بشارت دے دو اہل ایمان کو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بنو اللہ کے مددگار، جیسا کہ کہا تھا عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ کہا تھا حواریوں نے، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ پھر ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، اور انکار کر دیا گروہ نے، سو مدد کی ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، سو ہو کر رہے وہی غالب۔